نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 162 آیت نمبر 77 سے 104 تک، لیسن نمبر 162 آیت 77 سے 104 تک۔ چلیے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ اسری رات کو لے چل، سین رے، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت نکلنا، رات کا سفر۔ ان اسری رات کو لے چل، بے عبادی میرے بندوں کو، اور بندوں سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ قوم فرعون پر حجت تمام ہو چکی ہے، اب انہیں ختم کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اب اپنی قوم کو مصر سے نکال کر رات کے وقت لے چلو فلسطین کی طرف۔ اب اس سفر میں راستے میں سمندر تھا، تو حکم ہوا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ، پس مارو ان کے لیے، کیا؟ عصا، کس لیے؟ رستہ بنانے کے لیے، تاکہ بسہولت سمندر پار کر سکیں۔ طریقاً، ایک راستہ، فی البحری، سمندر میں، یبسا، خشک، یعنی عصا مار کر سمندر میں خشک راستہ گزرنے کے لیے بناؤ۔ لا تخافوا، نہ تم ڈرو گے، درکن، پا لینے سے، کس کے؟ دشمن کے، فرعونیوں کے، یعنی تم آسانی سے گزر جاؤ گے اور تمہارا دشمن تمہیں نہیں پا سکے گا، نہیں پکڑ سکے گا۔ ولا تخشا، اور نہ تم خوف کھاؤ گے، کس چیز کا؟ ڈوبنے کا۔ خوف اور خشیت دونوں ہی ڈرنے کے معنی میں ہے۔ ایک خوف دشمن کا ہے جو پیچھے آ رہا ہے، اور دوسرا خوف آگے کا ہے، ڈوبنے کا ہے، جو آگے ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی شکل میں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قصہ نازل ہوا کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ترین حالات میں تسلی دینے کے لیے، کہ اگر آپ چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے ہیں تو مت ڈریے۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے بچایا اور ان کی قوم کو، اور نہ صرف یہ کہ دشمن سے بلکہ سمندر میں ڈوبنے سے، وہ رب آپ کو بھی محفوظ رکھے گا ہر طرح کے خطرات سے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو تم اپنی قوم کو لے چلو اور کسی قسم کے خوف کا شکار نہ ہو، اور جیسے اللہ کا حکم آ رہا ہے ویسے ہی عمل کرتے چلے جاؤ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو پیچھے ہو لیا ان کے فرعون، اتباع کیا ان کا فرعون نے، کن کا؟ بنی اسرائیل کا، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکروں کے ساتھ۔ اور ان لشکروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ حاشرین بھیجے، اور ہر طرف سے لوگوں کو فوری طور پر جمع کر لیا، اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے آ لگے، قریب پہنچ گئے۔ اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آگے بڑھے تو فرعون اور اس کے ساتھی بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے سمندر میں داخل ہو گئے۔ اور وہی سمندر جو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہترین راستہ تھا پار کرنے کا، وہی فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے غرقابی کا، تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ فغشیہم من الیم، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے، ما غشیہم، جو بھی ڈھانپا ان نے، یعنی ایسی زبردست لہریں تھی کہ جنہوں نے ان کے لشکروں کو
ڈھانپ دیا، چھپا دیا، ایسا ڈبایا کہ کہیں نظر نہ آئے. کچھ ہی حصہ تھا یم کا، بحر کا، سمندر کا، یعنی کچھ ہی موجیں تھی، تھوڑا سا ہی پانی تھا. جسے کہتے ہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تو پورے سمندر کی بھی ضرورت نہیں تھی. فغشیہم من الیم، یم کے بعض حصے، تھوڑی سی موجوں اور لہروں نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، وہ ان پہ چھا گئیں اور وہ سب ان کے نیچے آ گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور بھٹکایا، گمراہ کیا، غلط راستے پر لے گیا. فرعون کس کو غلط راستے پہ لے گیا؟ قومہ، اپنی قوم کو، یعنی قوم فرعون. وما ہدا، اور نہ اس نے راہ پائی. تو کہاں لے گیا ان کو؟ سب کو اکٹھا کر کے ان کے گھروں سے، باغوں سے، چشموں سے، عزت والے ٹھکانوں سے، محلات سے نکال کر انہیں لے گیا سمندر میں ڈبونے. وما ہدا، اور اس نے راہ نہ پائی، یعنی آگے کا راستہ گم ہو گیا، بند ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں تو حصی معنی یہی بنتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہرائی ہے. یہ صرف ظاہری معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اس نے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا اور پھر آگے ان کو راستہ ہی نہ ملا اور وہ راستہ بھول گئے اور سب بھٹک گئے. سمندر کی لہروں میں ڈوبنا ایسا ہی ہے جیسے راہ بھول جانا. پھر فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. کس کا خطاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس سے؟ بنی اسرائیل سے. کون سے بنی اسرائیل؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی وقت بنی اسرائیل سے کہا گیا. دوسرا یہ کہ آپ کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے. اور تیسرا یہ کہ ہر دور کے بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل، یاد کرو، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے. کون تھا دشمن بنی اسرائیل کا؟ فرعون، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم. بہت بڑی آزمائش تھی. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور اسی لیے وہ اس دن جس دن انہیں نجات ملی تھی شکرانے کا روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی اسے اپنی زندگی کا اہم ترین دن سمجھتے تھے بنی اسرائیل. تو یہاں بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد کرائی جا رہی کہ اللہ کا دیکھو تم پر کتنا بڑا احسان ہوا. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور وعدہ لیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب. دوسری نعمت، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرنے کے بعد میدان تیہ میں دوبارہ کوہ طور پر بلایا گیا تھا تاکہ انہیں تورات دی جائے. لیکن اگر وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے لیا تھا تو کم کیوں کہا گیا؟ اور اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ سورۃ الاعراف آیت 142 میں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور البقرہ 51 میں آتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور 40 رات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. لیکن گئے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، تو یہاں کم کیوں کہا گیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ جس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا اس کا تعلق صرف موسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھا، بلکہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے بھی تھا، کیونکہ بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے، اور تورات کس کے لیے ہدایت اور نور تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے. دوسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ 70 آدمی اور بھی گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ 70 آدمی اور بھی لانے کے لیے کہا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کم کا لفظ آ رہا ہے. اور دائیں طرف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، یا یہ کہ وہ فلسطین سے دائیں جانب کو تھا، یعنی یا تو طور کا دایاں کنارہ تھا، طور کی دائیں جانب جس طرح موسیٰ علیہ السلام موجود تھے،
جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، یا یہ کہ یہ علاقہ جہاں اب صحرائے تیہ میں وہ تھے اس سے دائیں جانب پڑ رہا تھا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من. یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. من کیا تھا؟ حلوہ، میٹھا تھا. وَالسَّلْوَى، اور سلوہ، سلوہ کیا تھا؟ بٹیر، پرندے. ہم نے تم کو من و سلوہ دیا تھا. اور من و سلوہ کہاں سے آتا تھا؟ نزلنا، اوپر سے. اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 لاکھ تعداد تھی ان کی، اور سمندر پار کر کے اترے کہاں ہیں؟ کہاں اترے؟ میدان تیہ میں. صحرا ہے، دھوپ ہے ہر طرف. کوئی گھر تھے ان کے وہاں؟ کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی کھو، کوئی غار، کوئی خیمے؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مہاجر ہو کر وہاں آ پڑے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا، بادل بھیجے، مسلسل ان پہ بادل رہے تاکہ دن کو یہ دھوپ سے بچ سکیں. زمین پہ کچھ اگتا نہیں تھا، وہاں کوئی دکانیں نہیں تھی، کوئی مارکیٹس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھوک سے مر جاتے اس میدان میں. تو اللہ نے ان کے لیے کھانا بھی آسمان سے اتارا، من اور سلوہ کی شکل میں، ایک میٹھا ایک نمکین. البقرہ اور الاعراف میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. اور یہاں کتنا عرصہ رہے تھے یہ؟ 1-2 دن نہیں، 40 سال. جی. اور 40 سال اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے تھے. صبح چلنا شروع کرتے، چلتے 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 شام وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے. اگلے دن پھر نکلنا چاہتے. اور اس کی وجوہات پیچھے پڑ چکے ہیں. ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. طیبات سے مراد صاف ستھری، حلال، لذیذ. ولا تطغوا فیہ، اور نہ حد سے بڑھو اس میں، نہ حد سے تجاوز کرو. طاغین، یا طغا اور طغیانی اور طاغوت یہ سب اسی لفظ ہے. اس میں حد سے نہ بڑھو. اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کھانے میں حد سے نہ بڑھو. نمبر 1، ضرورت کے مطابق کھاؤ، توازن، اعتدال کھانے میں. یہ نہیں کہ مفت کا ملا تو کھاتے جاؤ. نمبر 2 یہ کہ کھا کے شکر ادا کرو. نمبر 3 یہ کہ فضول برباد نہ کرو. اور پھر یہ کھا کے اللہ کا حق ادا کرو، عبادت بھی کرو. صرف کھانے پینے کے پیچھے ہی نہ پڑے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں آتا ہے کہ 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور آج کی ماشاءاللہ مسلمان خواتین کا حال کیا ہے کہ سارا دن چولہا بند نہیں ہوتا. ہر چیز الٹ گئی ہے نا. ولا تطغوا فیہ، اور نہ تم سرکشی کرو اس میں، حد سے نہ بڑھو اس میں. فیحل علیکم غضبی، تو اتر پڑے گا تم پر میرا غضب. یحل کا روٹ ہے ہا لام لام. حل کا مطلب ہوتا ہے اترنا. محلہ آپ کو یاد ہوگا، محل اترنے کی جگہ. بیوی کے لیے بھی آتا ہے نا حلیلہ. اور اسی طرح حلت اور حرمت کے لیے بھی حلول کر جانا، جن وغیرہ کا جو کہتے ہیں، تو وہ بھی اترنے کے معنوں میں. یا گرہ کھولنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، کھولنے کے لیے مشکلات کا حل نکالنا جو ہے نا، وہ ہے لام لام ہے. تو ہا لام لام جو ہے یہ بیسیکلی اترنے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اتر پڑے گا تم پر میرا غضب، میرا غضب تم پہ ٹوٹ پڑے گا. کس وجہ سے؟ کھانے میں زیادتی، اسراف، ناشکری، نعمت کی ناقدری اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پہ اترا میرا غضب، فَقَدْ هَوَا، تو وہ تو گر گیا. ہوا ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اور ہاویہ کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ. تو کہاں جا گرا؟ دنیا میں کہاں سے کہاں جا گرا؟ اپنے اصل مقام، اور اللہ نے جو چنا تھا ان کو، اور جس طرح ان کی عزت افزائی کی،
کہ تم اس مقام سے یعنی اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤ گے، یعنی اگر مانوی طور پر لیا جائے، اور ویسے آخرت میں پھر جہنم میں جا گرو گے. یہ معنی ہے کہ جس پر میرا غضب اترا، یعنی اللہ جس سے ناراض ہو جائے، تو فوری طور پر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کوئی اس کا مقام نہیں، اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا بلکہ جہنم کی کھائیوں میں جا گرے گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں البتہ بخشش کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، اچھے عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت پا جائے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی بات کی تو دوسری طرف بخشش کی، کہ صرف میرا غضب نہیں اترتا بلکہ میری بخشش بھی میرے بندوں کے لیے عام ہے، لیکن شرط ہے، نمبر 1 توبہ، لمن تابہ، نمبر 2 آمنہ، تجدید ایمان، اور نمبر 3 عمل صالحاً. ٹھیک ہے، یہ شرائط تو سمجھ میں آتی ہیں، توبہ، ایمان، عمل صالح. پھر اس کے بعد ثم اہتدیٰ کیا ہے؟ پھر ہدایت پائی. مراد ہے ہدایت پر استقامت پائی. اس کا معنی جو کیا گیا ہے وہ استقامت کا ہے، یہ نہیں کہ پھر پھسل کے واپس اصل پہ چلے گئے. ابن عباس کہتے ہیں یعنی یہ جان لیا کہ سب اللہ کی توفیق سے ملا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اسی پہ قائم رہا، یعنی استقامت پائی. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس نے علم حاصل کیا تاکہ اس کے مطابق عمل کرے. اب دیکھیں نا، توبہ استغفار تو انسان اللہ کے ڈر سے کرتا ہے، زبان سے ایمان کا اظہار بھی کر دیتا کہ میں ایمان لایا، پھر جو بڑے بڑے کام ہیں نیکی کے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس توبہ پر جمے گا کیسے؟ اس ایمان پہ قائم کیسے رہے گا؟ اور نیک کام کیسے کرے گا جب تک کہ وہ مزید علم حاصل نہ کرے گا اور اس کے اوپر استقامت نہ کرے گا؟ تو مزید سیکھنا جو ہے یہ استقامت کا ذریعہ بنتا ہے. چلیے آگے چلیں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. اب یہاں تفصیل آ رہی ہے اس واقعے کی جس میں اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلانے کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تو آپ کے ساتھ قوم کے 70 نمائندے بھی تھے. پہلے تو اکٹھے آ رہے تھے، لیکن جب منزل قریب آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے نمائندوں کو پیچھے چھوڑا اور خود تیزی سے آگے چلے گئے. مقرر جگہ پر سب سے پہلے پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سوال کیا، وما اعجلک، اور کس چیز نے جلدی کرائی تجھ کو، ان قومک، تیری قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، باقی لوگوں کے مقابلے میں اے موسیٰ تو جلدی کیوں آ گیا؟ ان کو پیچھے کیوں چھوڑ آیا؟ تو کیوں چھوڑ آئے تھے؟ شوق میں، اللہ سے ملاقات اور تورات لینے کے شوق میں، سیکھنے اور جاننے کے شوق میں. ہمارا شوق کیسا ہے؟ ہم کس طرح آتے ہیں؟ شوق سے آتے ہیں؟ جلدی آتے ہیں؟ اوکے، اچھی بات ہے. حکم بھی یہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي. کہا وہ سب میرے نشان پر ہیں، میرے پیچھے پیچھے. اثر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نشان قدم. وہ سب میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، یہ مراد ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں جلدی آ گیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. تجھے خوش کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جمعے کے روز بھی
جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اونٹ جتنا ثواب، پھر گائے، پھر بکرا، اور اس کے بعد مرغی اور انڈا، جی، اور اس کے بعد بند جو لیٹ ہو کے گئے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر چاہے نماز کا وقت ہو یا علم حاصل کرنے کی بات ہو یا نیکی کا کوئی بھی کام ہو، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سستی نہ کی جائے، پیچھے نہ رہا جائے، دیر نہ کی جائے. جی یہ ترتیب اس طرح ہے، پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے ان کو سمندر سے نجات دلائی، وہاں من و سلوہ اتارا، ان کے رہنے کرنے کا انتظام. پھر یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو ان پہ مقرر کیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. اور وعدناکم کا جو لفظ ہے، اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے. قال ہم اولائی علی اثری، اور پھر آپ دیکھیں نا یہ آیت کتنی واضح ہے کہ ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک رب لترضی، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. قال، فرمایا، فإنا، پس بے شک ہم نے، قد فتنا، تحقیق آزمایا تھا ہم نے، قومک، تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تیرے پہاڑ پہ جانے کے بعد تیری قوم کو ہم نے آزما لیا. آزمائش کیا تھی؟ وَأَدَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور بھٹکا دیا تھا ان کو سامری نے. سامری نسبت ہے سامرا کی طرف، ایک قبیلے کا نام ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے. اور بنی اسرائیل کا یہ شخص جو ہے یہ ایک طرح کا ان کا لیڈر بن گیا. تفصیل آگے آئے گی کہ بھٹکانا کیا تھا اس کا. بغوی ایک مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی جو تھے یہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، یعنی میدان تیہ میں. اور سامری نے جب ان کے لیے بچڑا بنایا اور یہ سب اس کی پوجا میں لگ گئے تو صرف 12,000 لوگ جو تھے وہ بچے، اور باقی سب کے سب اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. اور یہ فتنہ شرک تھا، یعنی شرک کرنے لگے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ غلط لیڈرشپ کو اندھا دھند فالو کرنا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، پھر پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، سخت غصے میں. یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رحمان بہت زیادہ بھوکے شخص کو کہتے ہیں جوعان، بہت پیاسے کو کہتے ہیں عطشان، اور بہت غضبناک کہتے ہیں غضبان، سخت غضبناک. اسفن، شدید غمگین. حمزہ سین پہ اسف کہتے ہیں جذبہ انتقام سے خون کا جوش مارنا، یعنی غصے سے بھڑک اٹھنا جیسے ہوتا ہے نا. اگر یہ کیفیت اپنے سے کمزور آدمی کے مقابلے میں ہو تو انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے سے بڑے انسان کے مقابلے پر ہو تو غم کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں چونکہ غضب کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو غضب کا معنی غضب ہے، اور اسف کا معنی یہاں پھر ہم دوسرا لے لیں گے اور وہ ہے حزن، یعنی غم بھی تھا غصہ بھی تھا. اور بیسیکلی اسف کا لفظ جو ہے حزن اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے. تو غضب کے لیے چونکہ لفظ آ چکا تو پھر یہاں اسف جو ہے یہ غم کی شدت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي. قَالَ يَا قَوْمِ، بولے اے میری قوم، أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ تورات دینے کا وعدہ. یا وعدن حسنن سے مراد کیا وعدہ ہے؟ تورات دینے کا، ہدایت اور نور دینے کا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو کیا بتا کر گئے تھے
کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لیے ہدایت کی کتاب لینے. اور تورات کوئی معمولی چیز نہیں تھی. تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور بلند پایا کتاب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے قوم، تمہیں وہ وعدہ بھول گیا؟ پیچھے بھی کہا نا وَوَعَدْنَاكُمْ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ کیا فا پھر طالا طویل ہو گیا، طالا یطول طول، علیکم تم پر، العہد عہد کیا طویل ہو گئی تم پر، عہد کی مدت مراد ہے، عہد سے یہاں عہد کی مدت، عہد کا وقت، اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے جو پیچھے آ رہا ہے. تم نے یہ سب کیا کیا؟ کیا تمہیں میری غیر حاضری بہت لمبی لگی؟ یہ مراد ہے کہ میں جس مشن پر گیا تھا اور جو میری کمٹمنٹ تھی، کیا وہ بہت لمبے عرصے کی تھی کہ تم نے انتظار نہیں کیا، صبر نہیں کیا اور فوراً سامری کی باتوں میں آ گئے؟ ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اتر پڑے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر پڑے، یعنی تم نے یہ چاہا تھا، کیا سوچا تم نے؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو تم نے خلاف کر دیا میرے وعدے کو، میرے وعدے کی تم نے خلاف ورزی کر دی، یعنی میرا انتظار نہ کیا، اور جو تم سے میں عہد لے کے گیا تھا وہ تمہیں بھول گیا. روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے قوم سے وعدہ لیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے بعد ایک اللہ کی عبادت کرنا، سیدھے رستے پہ رہنا. ہارون علیہ السلام کو ان کے اوپر نگران بنایا اور خود چلے گئے. تو جب وہ واپس پلٹے تو پھر آ کے حساب لیتے ہیں کہ تمہیں وعدہ یاد نہ رہا جو تم نے مجھ سے کیا تھا. موعد کیا ہے؟ گرامر میں کیا ہے؟ یہاں مصدر میمی ہے، یہاں ظرف نہیں ہو سکتا، وعدے کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ ظرف کی طرف لے جائیں بھی تو یوں کہ وعدے کا وقت بھول گیا، لیکن وعدے کا وقت مراد نہیں، وعدہ مراد ہے. کیا تمہیں میرا وعدہ بھول گیا جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ ہاں ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور دین پہ قائم رہیں گے؟ قالو، وہ کہنے لگے، کون؟ بنی اسرائیل، ما اخلفنا، نہیں خلاف کیا ہم نے، موعدک، تیرے وعدے کو، ہم نے تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے. ملک کہتے ہیں اختیار کو. اس سے ملتا جلتا اور کوئی لفظ بتائیے. ملک، ملک، ملکیت. ملکیت جس چیز کی ہوتی ہے اس پر آپ کا اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہاں ملک اختیار کے معنوں میں. یملکون بھی اسی سے ہے. نہیں خلاف کیا ہم نے تیرا وعدہ کچھ اپنے اختیار سے، جان بوجھ کے نہیں کیا ہم نے، وہ کچھ بس ایسے ہو گیا ہم سے، یہ مراد ہے. ولیکننا، کیا ہوا وہ؟ لیکن. حملنا، ہم لادے گئے تھے، اٹھوائے گئے تھے. ہاں میم لام، کیا اٹھوائے گئے تھے؟ اوزارن، وزرتن کی جمع، کچھ بوجھ، وزن. کس چیز کا وزن؟ من زینت القوم، قوم کی زینت کا. تو زینت ویسے تو سجاوٹ کو کہتے ہیں نا، مراد اس سے یہاں زیورات ہیں. اور قوم سے مراد یا تو قوم فرعون ہے اور یا پھر ان کے اپنے لوگ ہیں کہ جو مصر سے چلتے وقت اپنے ساتھ اور کچھ نہیں زیور اٹھا لائے تھے اپنے. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ادھار لیے تھے فرعونیوں سے، لیکن کوئی مجھے اس کی تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اوتھینٹک روایت ملی. کتابوں میں لکھا ہوا لیکن کوئی ریفرنس نہیں. فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان کو پھینک دیا. قذف کا کل بھی معنی پڑا تھا نا، دور پھینکنا، ڈالنا. ہم نے ان کو پھینک دیا. ہاں سے مراد زیورات. کس لیے پھینک دیا؟ جلانے کے لیے، یعنی گڑھے میں پھینک دیا. ہارون علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب اکٹھا کر کے پھینکو یہاں، کیونکہ پیچھے سے یہی وہ چلا آ رہا تھا نا سلسلہ. ہارون علیہ السلام نبی بھی تو تھے، تو ہارون علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے یہ سب اتار کے ایک طرف پھینک دیے. فَكَذَلِكَ، پھر اسی طرح،
القا ڈال دیا، السامری سامری نے بھی، یعنی اس نے بھی اپنا زیور ڈال دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ سارے زیورات ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، پھینک دیے گئے، تو سامری نے کیا کیا؟ قوم کو ایک طرح سے دھوکہ دیا اور ان کے سارے زیورات اٹھا کے اور ان کو پگھلا کے ان کا بچڑا بنا دیا۔ بچڑا کہتے ہیں چھوٹی سی گائے کو یا گائے کے بچے کو۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ پھر نکالا ان کے لیے، کس نے؟ سامری نے۔ کیا؟ عجلاً ایک بچڑا، جسدن جسم، لہو اس کا، یعنی جس کا جسم بچڑے کا تھا، شکل میں ڈھلا ہوا تھا بچڑے کی۔ لہو خوار، لہو جو ہے نا یہ آگے کے لیے، اجلن جسدن، اجل کا جسد یہ مراد ہے۔ لہو خوار جس میں گائے کی آواز بھی آتی، یعنی اس نے کچھ اس طرح کی ٹیکنیک اختیار کی، وہ ایسی شیپ کا بنایا کہ اس کے اندر سے گائے کی آواز آتی جب ہوا گزرتی یا اس کو بلوایا جاتا، بالکل ایسے ہی جیسے پائپ وغیرہ یا بانسری بج جاتی ہے، تو اسی طرح اس کے اندر اس نے اس طرح کا کچھ سسٹم رکھا کہ جس سے آواز بھی نکلتی تھی۔ جسے آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کھلونوں میں سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی اب تو بہت کچھ ان سے بلوایا جا رہا ہے۔ فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا الہکم یہ ہے تمہارا الہ۔ کون سا؟ یہ بچڑا، سونے کا ڈھلا ہوا بچڑا۔ وَإِلَٰهُ موسیٰ اور موسیٰ کا الہ، فنسیہ وہ بھول گیا۔ کون بھول گیا؟ یا تو موسیٰ بھول گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے الہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تورات لینے کے لیے، اور وہ وہیں جا کے ہمیں بھول گئے، لہٰذا اب تم کیا کرو؟ نیا الہ بنا لو۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سامری جو تھا اس نے دین ایمان ہر چیز بلا دی اور لوگوں کو ایک نئی راہ دکھا دی گمراہی کی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ اور یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ یعنی تمہارا الہ بھی یہی ہے اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے، اور اس طرح وہ خود سب حقیقت یعنی اصل الہ کو بھول گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیے ایک دفعہ آپ اس کو اکٹھا پڑھیے، ھذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ۔ دوسرا ھذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، سٹاپ، فنسیہ سامری بھول گیا اصل الہ، اور خود بھی اور قوم کو بھی کیا سبق سکھایا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی یہی الہ ہے اب سے جی، اور سب کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں؟ کون؟ جو اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے تھے اور اس کو الہ ماننے لگ گئے تھے۔ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ نہیں وہ لوٹاتا ان کی طرف بات کو۔ کون؟ بچڑا۔ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ بہت فیسینیٹ ہو گئے تھے اس کی آواز سن کے کہ یہ تو اصلی گائے ہے، صحیح آواز آ رہی ہے اس سے، اور اس آواز نے ان کو بے وقوف بنا دیا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، ان کی عقل کہاں تھی؟ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ان کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ولا یملک لہم، اور نہیں ہے وہ مالک، کون؟ بچڑا، لہم ان کے لیے، ضرا ضرر کا، نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا۔ آیت نمبر 90 سے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور البتہ تحقیق کہا ان سے ہارون نے۔ یہ کب کی بات ہے؟ من قبل، اس سے پہلے کی، موسیٰ علیہ السلام سے واپسی سے قبل کی بات ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب یہ سارا فتنہ اٹھا اور قوم کو آپ نے گمراہ ہوتے دیکھا تو اس وقت انہوں نے ان کو تنبیہ کی۔ کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بچڑے کے ساتھ۔
یعنی بچڑا تم سب کے لیے ایک آزمائش تھا کہ تم اس کا خوبصورت حلیہ، جسد، اس کی آواز سن کر کس طرح اس کو نگیٹ کرتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، بچڑا نہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، پس پیروی کرو میری بات مان جاؤ۔ دیکھو میں اس بچڑے کو الہ نہیں مانتا، تم بھی نہیں مانو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ اتباع اور اطاعت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اطاعت ہوتا ہے حکم کا، اور اتباع ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا قبل اس کے کہ کوئی کچھ کہے، یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کا عمل دیکھ کر ویسا ہی عمل شروع کر دینا، اس کا پیچھا کرنا۔ تو ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو میری بات مانو، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی تم کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سنو۔ لیکن اس وقت کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ قالو، وہ کہنے لگے، لن نبرح، ہرگز نہیں ہم ٹلیں گے۔ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، جیسے لا یزالو آپ نے پڑھا نا، اسی طرح لن نبرح علیہ عاکفین، ہرگز ہم نہیں ٹلیں گے اس پر، یعنی اسی پر رہیں گے۔ مراد یہ ہے عاکفین، جم کر رہنے والے، اعتکاف کرنے والے۔ اعتکاف ہوتا ہے جم کر ایک جگہ بیٹھ کر کسی کی عبادت کرنا۔ رمضان میں جیسے اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لینا، اور ایک خاص مقام جو عبادت کے لیے مقرر کیا ہو اسی کے اندر رہنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ ہم تو پوری استقامت کے ساتھ جم کر قائم رہ کے بچڑے کو پوجتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے، الینا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے کہا کہ ہم تو جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے یہی کرتے رہیں گے، یعنی بچڑے کی پیروی پوجا۔ قال یا ہارون، کہا اے ہارون۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کب؟ واپس آ کر۔ ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو؟ اذ رأیتہم، جب تم نے دیکھ لیا تھا انہیں، ضلوا، کہ وہ بھٹک گئے ہیں، اللہ تتبعنی، کہ تو میری پیروی کرے۔ یہاں ان کے بعد لا جو ہے یہ زائد ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ایکسپریشن ہے جس سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرے؟ تو وہاں بھی کیا سجدہ نہ کرے؟ نہیں، سجدہ نہ کرے نہیں مانا بنتا، بلکہ سجدہ کرے مانا بنتا ہے، تو لا زائد ہے۔ کس چیز نے روکا تجھ کو؟ موسیٰ ہارون سے کہتے ہیں کہ تو نے میری پیروی کیوں نہ کی؟ میری پیروی سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کس بات کی پیروی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اس بات پر مقرر کیا تھا کہ وہ قوم کو صحیح رستے پر جمائے رکھیں۔ سورۃ اعراف 142 میں اس کی وضاحت آتی ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اسی وعدے کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ افعصیت امری، کیا پھر تم نے نافرمانی کی میرے حکم کی، یعنی میری بات نہ مانی۔ کون سی بات؟ اصلاح کی اور دین کی حمایت کی اور ایک اللہ کی عبادت پر قوم کو قائم رکھنے کی۔ تو ہارون علیہ السلام قوم سے پہلے اپنے بھائی کے پیچھے ہو لیے، ان کا احتساب کرنے لگے کہ میں نے تو تمہیں ذمہ داری سونپی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی۔ قال یا ابن امہ، ہارون بولے اے بیٹے ماں کے۔ یہ اصل میں ہے یا ابن اور ام،
اے بھائی کہنے کی بجائے کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی پیار سے محبت سے ان کا دل نرم کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں تھے، غضبان اسفا، غضب اور غم کی حالت میں تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ تو پکڑ میری داڑھی کو، لحیہ کہتے ہیں داڑھی، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کو، اور سر سے مراد یہاں بال ہیں، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے نا آخذ بناصیتہا، کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، یعنی قدرت اور قبضے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑی اور دائیں ہاتھ سے سر کے بال، اور بہت غصے میں ان سے سوال کیا منہ کو سامنے کر کے، یعنی جیسے بعض اوقات کسی کی ٹھوڑی پکڑ کے یا سر سیدھا کر کے، یعنی ہاتھ لگا کے کسی کو کہتے بتاؤ تم، بولو تم، میں نے کیا کہا تھا تمہیں۔ سورۃ اعراف 150 میں آتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے اسے کھینچنے لگا۔ تو سر تو نہیں کھینچا جا سکتا نا، کیونکہ سر پورا ہاتھ میں نہیں آتا، تو سر کھینچنے سے مراد کیا؟ سر کے بال کھینچنے لگے، یعنی صرف پکڑا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ کھینچا بھی۔ تو انہوں نے یہاں کیا التجا کی کہ اے بھائی تو میرے بالوں کو نہ کھینچ، مجھے نہ پکڑ، انی خشیتو، میں ڈرا، مجھے ڈر تھا، ان تقولا، کہ تو کہے گا، فرقتا، تو نے جدائی ڈال دی، فرقتا فیرقا، فرق کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، یعنی تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ کس چیز سے پھوٹ ڈال دی؟ یعنی سختی سے انہیں ایک چیز سے روکنے کی وجہ سے، کیونکہ سورۃ اعراف 150 میں اس کی وضاحت آتی ہے قال ابن ام ان القوم استضعفونی، کہنے لگے کہ اے ماں کے بیٹے، یعنی اے میری والدہ کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور جانا، وکادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ ایسا نہیں کہ میں ان کے ساتھ مل گیا تھا یا میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، میں نے ان کو سمجھایا لیکن بہت سختی نہ کی، کیونکہ بھائی نے کیا کہا تھا؟ تم اصلاح کرتے رہنا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ اصلاح کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ نرمی سے۔ آپ بچوں کی اصلاح کریں، آپ کسی کی بھی اصلاح کریں۔ تو اب ہارون علیہ السلام قوم کو ایک غلط کام کرتے دیکھتے ہیں، لیکن شدت سے کام نہیں لیتے، اسلام میں سمجھا رہے ہیں، نرمی سے بات کر رہے ہیں، لیکن سختی نہیں کر رہے، کیونکہ سختی سے کیا ہوتا؟ کچھ لوگ اور زیادہ ری ایکشنری ہو جاتے اور وہ اور ڈٹرمنڈ ہو جاتے اپنی جہالت پر۔ تو انہوں نے معذرت پیش کی کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ میں اگر اپنی اس حد سے آگے جاتا تو پھر اندیشہ یہ تھا کہ ان کے درمیان تفرقہ بازی ہو جاتی، پھوٹ پڑ جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تفرقہ بازی جو ہے اور گروہ بندی جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور اگر انسان ایسی تعلیم دے یا ایسا کوئی کام کرے، خواہ وہ اصلاح کے نام پر ہو، کہ جس سے مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑے یا گروہ بندیاں پیدا ہوں یا لوگوں کے اندر شدت پیدا ہو، تو وہ کس کا سبب بنے گا؟ فتنہ فساد کا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور نہ تم نے لحاظ رکھا میری بات کا۔ ترقب کا لفظ جو ہے رے قاف بے سے ہے، رقیب اسی سے ہے لفظ، رقابت بھی، اور رقابہ کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، یعنی تم نے انتظار نہ کیا، مراد یہاں انتظار نہیں بلکہ لحاظ ہے، یعنی تم نے میری بات کا پاس نہ کیا، تم نے میری بات کا خیال نہ کیا۔ کس بات کا؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟
کہ میری جانشینی اچھی طرح کرنا اور اچھے طریقے سے اصلاح کرنا، کہ میں جو کہہ کے گیا تھا تو نے وہ کیوں نہ کیا، تو نے اپنی طرف سے کیوں کام شروع کر دیے، ایسے کام کیوں کیے کہ جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے. یہ مراد ہے کہ میں نے اس سے زیادہ قوم کو اس لیے کچھ نہیں کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ تم واپس آ کر پھر مجھ سے ناراض ہوگے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ کیوں ڈالی اور میری بات کا لحاظ کیوں نہ کیا. اور بات سے مراد یہاں وہی بات ہے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ الاعراف میں اس کی وضاحت ملتی ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، کہ میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا، اور اصلاح کا کام اگر فساد میں بدل جائے تو وہ اصلاح نہیں رہا کرتا. یہ مراد ہے کہ میں نے اصلاح کی کوشش کی مگر اصلاح کے نام پر بگاڑ پیدا نہیں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کچھ ٹھنڈے ہوئے، اب مخاطب ہوئے سامری سے. قال فما خطبک یا سامری، کہا کیا معاملہ ہے تیرا ہے سامری، یہ تو نے کیا کیا. خطب کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ کا لفظی معنی تو ہوتا نا بات کرنا، مخاطب کرنا، لیکن خطب کہتے ہیں پھر کسی بڑے معاملے کو بھی. یہ کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے تمہارے اس عمل کی، تمہارا کیا حال ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، کس چیز نے تجھے اس پہ آمادہ کیا. فما خطبک یا سامری، سامری یہ تجھے کیا ہوا تھا. قال، سامری بولا، بصرت، میں نے دیکھا، مجھے معلوم ہوا. لفظی معنی ہے دیکھا لیکن مفہوم ہے معلوم ہوا. بما، جو، لم یبصروا، انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. بھی، اس کو، کیا تھی وہ چیز. قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن تفسیری روایات اس میں کئی ایک موجود ہیں جن میں عام طور پر جو بات کوٹ کی گئی وہ یہ کہ سامری نے جبریل علیہ السلام کی سواری دیکھی. یہ روایات ہیں، اوتھینٹک بات نہیں ہے کوئی. اور سواری جہاں سے گزر رہی تھی تو اس سواری کے پاؤں کی مٹی سامری نے اٹھائی. وہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ جبریل نظر نہیں آئے تھے، میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کیا کیا، فقبضت، پکڑ لی. قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، قبضتاً، ایک مٹھی. قبضہ کرنا، کسی چیز پہ قبضہ کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. کہ میں نے مٹھی بھری، ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے نشان قدم سے. اثر نشان قدم کو کہتے ہیں. فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ اس بچڑے میں، اور جس کی وجہ سے وہ بول پڑا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، آسان کر دیا میرے لیے میرے نفس نے. کیا؟ سوّل یسوّل تسویل ہوتا ہے نفس کا کسی چیز کو آسان یا خوشنما کر کے پیش کرنا جس پر وہ حریص ہو، یعنی جس کے لیے اس کو خواہش ہو دل میں اس کام کو آگے بڑھ کے کر لینا، اور اس کا نہ کوئی بات نہیں، معمولی چیز ہے، خواہ وہ بڑا ہی جرم کیوں نہ ہو. تو بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تجھے یہ سب کیا سوجھا، تو نے یہ سب کیا کیا، تو اس نے کیا جواب دیا کہ مجھے ایک چیز نظر آئی تھی جو ان کو نہیں نظر آئی، اور میں نے رسول کے پاؤں کے نشان کی مٹی اٹھا لی اور اس کو بچڑے میں ڈال دیا، اور اس سے بچڑا بولنے لگا باقاعدہ طور پر، اور یہ سب میرے نفس نے مجھے سجھایا تھا. قال فاذهب، کہا پھر جاؤ. کس کو کہا؟ سامری کو. جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. فإن لك في الحیات، بس یقیناً تمہارے لیے زندگی میں، فی الحیات، زندگی میں، ان تقول، کہ تم کہو، لا مساس، نہ ہاتھ لگاؤ. مساس جو ہے باب مفعلہ سے ہے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، کہ تم جس کو بھی دیکھو
کیا کہو؟ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ تو سامری کی سزا کیا تھی کہ پوری قوم اس کا سوشل بائیکاٹ کر دے، اور اس کے لیے قوم کو نہیں کہا گیا بلکہ خود اسی کو کہا گیا کہ تم کسی کے قریب نہیں جاؤ گے، اور اگر کوئی تمہارے قریب آئے گا تو تم بول اٹھو گے کیا؟ لا مساس، ڈونٹ ٹچ، ہاتھ نہیں لگاؤ، میرے پاس نہیں آؤ۔ کیونکہ اس نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے وقوف بنایا، اپنے پیچھے چلایا، تو اس کی جزا کیا ہے کہ اب تم کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھو گے، کوئی تم کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے، بائبل کا بیان ہے یہ، کہ سامری کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا۔ کوڑ کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، پورے جسم پر اتنی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی گل گل کے گرنے لگتے ہیں، جیسے انگلیاں وغیرہ، اور بھرنے لگتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی شکل اور اس کا جسم اتنا مکروہ ہو گیا کہ لوگ دیکھ کے ہی اس کو بھاگ جاتے۔ اس مرض سے بچنے کی دعا بھی مانگی گئی ہے، من البرس والجنون والجذام، اس کو جذام کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بائبل کا بیان ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سامری ہر ایک کو دیکھتے ہی کیا کہتا تھا؟ لا مساس، لا مساس، مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، ڈونٹ ٹچ می، میرے قریب نہیں آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر، یا ایک غلط کام کی بنیاد پر، یا اپنے نفس کی خواہش یا پیروی کرتے ہوئے ایک غلط کام جب کیا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کا محبوب بن گیا۔ کس طرح لوگ الہ ہے موسیٰ، موسیٰ اور ہر ایک دین، ایمان، ہارون علیہ السلام کی تعلیم، سب کچھ بھول کر اندھا دھند اس کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہر دور میں حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے تو لوگ اپنی عقل کا استعمال بند کر دیتے ہیں، خود کچھ نہیں سوچتے، آنکھیں بند کر کے کود پڑتے ہیں دوسروں کے پیچھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے وعدے کا وقت ہے، یا موعد ظرف کے معنوں میں آ رہا ہے۔ لن تخلفہ، نہ تم سے اس کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ تخلف خلاف سے، یعنی خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف، یعنی قیامت کے دن تمہیں اپنے اس عمل کا حساب دینا ہوگا۔ وانظر الی الہک، اور دیکھو اپنے الہ کی طرف، بچڑے کی طرف دیکھو، الذی، وہ جو، ظلت علیہ، جمع رہا تو اس پر، ظلت علیہ عاکفا، رہا تو اس پر جم کے بیٹھنے والا، یعنی تیرا وہ بچڑا جس پہ تو وہ بہت مان تھا تجھے اور تو اس کی عبادت کر رہا تھا، اس کا اب حال دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لنحرقنہ، البتہ ہم ضرور جلا دیں گے اس کو۔ حرک یحرک، تحریک جلانا، حراقاف۔ ثم، پھر، لننسفنہ، البتہ ہم ضرور اسے اڑا کے بکھیر دیں گے۔ نون سین فے، نصف، کسی چیز کو اکھیڑ کے پھیلا دینا، جیسے پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریت بنا کے اڑا دے گا۔ فی الیم میں، سمندر میں، نصفن تاکید کے لیے آیا ہے، بکھیرنا، یعنی تیرا یہ حال ہوگا اور تیرے بچڑے کا یہ حال ہوگا۔ کیا؟ کہ اس کو ہم جلائیں گے اور پھر اس کو ہم ریزہ ریزہ کریں گے اور اس کی راکھ کو ہم سمندر میں بہائیں گے تاکہ کوئی ایک ذرہ بھی اس کا نہ بچے کہ لوگ پھر اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں، انما الہکم اللہ، کہاں بھول گئے تمہارا الہ تو دراصل اللہ ہے۔ الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وسع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، یعنی اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، کس طرح؟
جس طرح یہ واقعہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح یہ واقعہ بیان ہوا ہے اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اور واقعات بھی. کون سے؟ من انبائی، خبروں میں سے، ما قد سبق، جو تحقیق گزر چکی، یعنی پچھلی اقوام کی چیزیں جو گزر چکی یا باتیں یا واقعات، اسی طرح کا یہ بھی ایک واقعہ تھا. جیسے سورۃ النساء میں آتا نا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سے واقعات تو ہم نے آپ کو بیان کیے اور بہت سے ہم نے بیان بھی نہیں کیے. اور وہ سورۃ ابراہیم کی آیات دوہرا لیجئے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مِنْ لَدُنَّا، اپنے پاس سے. کیا دیا؟ ذکرا، ایک ذکر. ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور ذکرن نکرہ ہے تعظیم کے لیے. اس کی کیا دلیل ہے کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہوگا؟ قرآن مجید میں اس کے علاوہ کئی مقامات پر واضح طور پر ذکر سے مراد قرآن مجید لیا گیا ہے. مثلاً سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مراد ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے 58 آیت، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، تو یہاں نتلوہ ذکر کے لیے آ رہا ہے کہ ذکر کی ہم تلاوت کرتے. من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ موڑا، جس نے اس سے اعراض برتا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ. کتنی واضح آیات ہے. جس نے قرآن سے منہ موڑا قیامت کے دن وہ بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. کس کا؟ گناہوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی روشنی اور ہدایت کے بغیر اپنے نفس اور لوگوں کی باتوں اور معاشرے اور کلچر اور رسم و رواج کی پیروی کرتے کرتے گزر گیا دنیا سے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ ہدایت پر ہے، ٹھیک کر رہا ہے. لیکن صحیح اور غلط میں فرق کوئی انسان نہیں بلکہ قرآن بتاتا ہے. اور جو قرآن ہی نہ کھولے، قرآن ہی نہ پڑھے، تو پھر وہ کیا میزان رکھتا ہے اپنے پاس، یا کیا کرائیٹیریا رکھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے؟ اور اگر وہ صحیح نہیں کر رہا تو وہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ وہ بھی کرنے والے ہی کے ذمہ پڑ رہا ہے، وہ اس کے لیے بوجھ بن رہا ہے. اور یہ بات سب کے لیے کہی گئی ہے، خواہ کوئی مسلمز ہو یا نان مسلمز، خالدین فیہ، اس بوجھ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وساء لہم، اور کتنا برا ہے ان کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، حملہ، بوجھ. کس کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، اپنے کیے کا بوجھ. کیا ہے وہ دن؟ کون سا وہ دن؟ کب آئے گا وہ دن؟ یوم، جس دن، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، ونحشر، اور ہم اکٹھا کر لیں گے، المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے. جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، یعنی ان کو مرے ہوئوں کو اٹھا لیں گے، اور اٹھ کر ان کا حال کیا ہوگا مجرموں کا کہ ان کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا ہوگا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو معنی کیے گئے. ایک تو یہ کہ جس آنکھ میں روشنی نہ رہے اس آنکھ کی پتلی کا رنگ نیلا ہو جاتا، سیاہ نہیں رہتا. شاید آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو. تو اس لیے اس کا ترجمہ پھر اندھا کیا گیا ہے کہ ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ عربوں کے ہاں نیلی آنکھیں
नापसंदीदगी की अलामत थी, क्योंकि रूमियों के साथ इनकी दुश्मनी थी और रूमियों की आंखें ऐसी होती थी, यानी अरब और रोम की आपस में कशमकश थी, तो उस कौम की आंखों का रंग नीला था, तो इनके यहाँ नीली आंख जो है वो पसंदीदगी की अलामत नहीं थी। तो उनके यहाँ नीली आंख वाला होना बदशक्ल होना था। तो मुराद इससे क्या है कि क़यामत के दिन वो बदशक्ल उठाए जाएंगे। लेकिन पहला माना ज्यादा मौजू मालूम होता है, क्योंकि उसकी तायीद कहाँ से होती है? कुरान की दूसरी आयत से होती है कि उनको अंधा उठाया जाएगा और उस अंधेपन की वजह से उनकी आंखें जो हैं वो अपनी असल शक्ल की बजाय बिगड़ चुकी होंगी, उसका रंग भी बदल चुका होगा। कि मुजरिमों का हशर कैसे होगा? अंधा बना के या नीली आंखों वाला बना के उनको उठाया जाएगा। और उठते ही वो क्या करेंगे? यतखाफतून बैनहुम, चुपके चुपके आपस में सरगोशी करेंगे, बात करेंगे। यतखाफतून का लफ्ज़ है ना, खेफेते से, खेफ है ये से नहीं है, खुफिया से नहीं है, बल्कि खेफेते से। खफ्त कहते हैं चुपके चुपके बात करने को। इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, नहीं तुम ठहरे मगर 10 दिन। लोग क्या कहेंगे कि तुम कितना रहे? बस 10 दिन रह के आए हो दुनिया में। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु आलमु, हम ज्यादा जानते हैं, बिमा यकूलून, जो वो कह रहे होंगे। अगरचे वो सरगोशियां कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह को पता है कि वो क्या कह रहे हैं। इस यकूल अमथलुहुम तरीक़तन, जब कहेगा उनमें से सबसे ज्यादा मिसाली तरीके वाला। कल भी हमने तरीक़तुल मुस्ला पढ़ा था ना, मिसाली यानी बहुत ज़हीन, स्मार्ट, होशियार शख्स जो बहुत ही समझदार माना जाता था और बहुत ज़हीन माना जाता था, लोग उसकी राय की तरफ रुजू करते थे, वो कहेगा इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, कि तुम सिर्फ एक दिन ठहरे हो। एक और जगह पर आता है लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, नहीं वो ठहरे मगर रात का एक पहर या सुबह का एक पहर। पहले इसकी तिलावत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.